السلام علیکم میرے عزیز و اقارب. خورشید اور پھر کمال. بڑی حیران کن بات ہے. بھائی نے کہا میں ان کا ساتھی فن کے حوالے سے ہوں، لیکن میں 96 میں 94 میں آیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے چھوڑ چکے تھے. بچی نے مجھ سے رابطہ کیا، میں اسلام آباد میں نے جانا تھا. میں نے کہا کہ ضرور آؤں گا، کیونکہ بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کاکا بندے کو انکار نہیں کرنا، وہی لج پالنی ہے. تو ابھی میں وہاں بیٹھا اونگ بھی رہا تھا، کیونکہ میں ڈرائیو کر کے آؤں اسلام آباد سے، مجھے پھر اسلام آباد واپس جانا ہے. لیکن میں نے وعدہ کیا تھا تو میں حاضر ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ یہ بچی جس طرح سے عقیدت رکھتی ہے اپنے باپ کے کام سے. باپ سے تو سب کو عقیدت اور محبت ہوتی ہے. اور جو فون پر میری بات ہوئی، پھر میں نے کچھ ان کے ویڈیوز دیکھے، اور جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے بڑا افسوس یہ ہوا کہ 3 سے 4 ایسے مقامات تھے جہاں پر میں موجود تھا، اور وہاں خورشید چمک رہا تھا، لیکن میں اندھیرے میں تھا. شاید آپ زندگی میں تکبر کی سیڑھیاں اترنے میں کچھ دیر کر دیتے ہیں، شاید میں بھی انہی میں سے ایک تھا، اور ان کی چھتر چھایا میں کچھ وقت نہیں گزار سکا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان کے افکار ہمارے پاس ہیں، ان کی کتابوں کی شکل میں، ان کی شاعری کی شکل میں، جو یقیناً اس قوم کو راستہ فراہم کرتے رہیں گے، اور مجھ جیسے نکموں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر اسٹیج پر بھی خاص طور پر میں تو بڑا ایک چھوٹا سا آدمی ہوں. یہاں پر ایک بڑے میرے محسن دوست بیٹھے ہوئے ہیں، نور الحسن رانا صاحب. بڑے دن کے بعد آج دیدار ہوئے، اور بڑا اچھا لگا رانا صاحب کو دیکھ کے. کچھ درویش ایسے ہوتے ہیں اور کچھ درویش ایسے بھی ہوتے ہیں. مجھے ایک بات وہاں ہی بیٹھے یاد آ گئی جب میری رانا صاحب پہ نظر پڑی. جب ہم ایکٹنگ کی دنیا میں اسٹرگل کر رہے تھے تو ہمیں بڑا شوق تھا کہ سید نور تک میری تصویر پہنچے، یا کسی ایوب خاور تک پہنچے، کسی اچھے پروڈیوسر ڈائریکٹر تک. تو ان دنوں مجھے آرٹسٹ وہی ہوتا ہے جس کو خود نمائی کا شوق ہوتا ہے. خورشید کمال صاحب کو بھی خود نمائی کا شوق تھا، اور خیر اب تو ان کو اللہ نے نمایاں اتنا کر دیا کہ جب تک رہتی دنیا ان کا نام رہے گا. تو مجھے بھی شوق تھا. تو میں رانا صاحب سے کہتا تھا رانا صاحب کسی طریقے نال نہ میں مشہور کرو یار. رانا صاحب مہربانی یہ فرماتے تھے کہ افتخار فی اچانک ڈرامے میں کاسٹ ہو گیا. اب ڈرامہ اچانک نام رکھا ہوا ہے، کبھی کچھ لکھ دینا. ایک دفعہ لکھ دیا سید نور نے کاسٹ کر لیا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، اور میں بڑا خوشی محسوس کرتا تھا، اور میں اپنی طرف سے مشہور ہو رہا تھا اس طرح سے. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں اس وقت تھی، بالغ تو اب بھی نہیں ہوں میں عقلی طور پر، لیکن وہ وقت تھا کہ جب جوانی ہوتی ہے، موزوری ہوتی ہے، اور کچھ کر گزرنے کا ایک عزم ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت تھا میری زندگی کا. میں چاہتا تھا مجھے پہچان لیا جائے، لیکن پھر آڑے آ گئی غربت، اور مل گئے بابا جی اشفاق صاحب احمد. انہوں نے کہا جی تو لکھنا شروع کر دے کاکا. تو جب لکھا اور پہلا اسکرپٹ بکا 5000 روپے کا، تو میں نے کہا یار چھڈو، مطلب ایکٹنگ کی کرنی. تو پھر وہ باپ جو تھا وہ غالب آ گیا ایکٹر رائٹر کے اوپر، اور میں لکھنا شروع ہو گیا. لکھنے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ نام بھی ہو گیا، ادیبوں میں بھی شمار ہو گئے، لوگ عزت بھی کرنے لگے، اور پیسے بھی چوکے آنے لگے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں بھول چکا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی پہچانے، اور میں 17-18 سال گھر میں بیٹھ کے ڈرامہ لکھتا رہا اور نوٹ چھاپتا رہا. تو پھر وہ جو آپ نے پھر ڈرامے دیکھے میرے کمالی، اور یہ سارے پھر اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے. یہ ساری بات بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ بابا جی اشفاق صاحب نے جب مجھے، کیونکہ یہ تو بابے ہیں نا خورشید صاحب، اور مجھے نہیں پتا یقیناً اشفاق صاحب سے کیسی ان کی ارادت تھی یا کیا سلسلہ تھا. میں ان بابوں کی بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. تو بابا جی اشفاق صاحب مجھے کہا کرتے تھے کاکا سامنے والے کی نا عزت نفس کو پالنا شروع کر دیں. میں بڑا بدتمیز آدمی تھا، میں اعتراف کرتا ہوں.
وہ بدتمیزی میں بالکل ایسے نہیں کرتا تھا کہ میں ڈائریکٹ کچھ کہتا تھا، لیکن میرے سبھاؤ میں، میری گفتگو کے اندر، میری چال چلن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوبصورتی کا گھمنڈ تھا، اور یقیناً غریب آدمی کے پاس یہی ہوتا ہے، وہ تھا میرے پاس. تو میں سچی مچی اللہ کے بندے سے محبت نہیں کرتا تھا. مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے اہم آدمی میں ہوں، سب سے باعزت میں ہوں، اور سب عزتیں میرے لیے. لیکن جب بابا جی اشفاق صاحب نے رنگ میں رنگا، تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ صوفی کا رنگ اور لوہے کا زنگ ایک بار چڑھ جائے تو پھر کبھی نہیں اترتا. تو وہ ہم نے خورشید کمار صاحب کی زندگی میں بھی دیکھا کہ رنگ جب چڑھا تو پھر کیسے چڑھا. تو وقت گزرتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک لمحہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں جب آپ نے بدلنا ہوتا ہے. یہاں سب لوگوں نے بات کی اللہ کی، اللہ تو ہم سب کا ہے اور ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. بابے نے مجھے کچھ اور سکھایا تھا. اس نے کہا تھا بندے کی عزت نفس پالنی سیکھ لے، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دے. کچھ نہیں کر سکتا تو ایک روٹی کھلا دے، ایک مسکراہٹ دے دے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جب پہلی بار اشفاق صاحب نے مجھے ٹریننگ شروع کی تھی، یہ بابے بڑے چالاک ہوتے ہیں، بڑے طریقے سے دل کے اندر اتر جاتے ہیں اور گھر کر جاتے ہیں. تو یہ زاویہ کی ریکارڈنگ تھی، اور مجھے کہتے ہیں کہ کاکا میں جا رہا ہوں ریکارڈنگ پہ، اور تو نے کرنا یہ ہے کہ پی ٹی وی کے ہر پروڈیوسر کی، ہر ایکٹر کی، میک اپ والے کی، وارڈروب والے کی تعریف کرنی ہے. میں کہا یہ بات، یہ کہہ کے اندر چلے گئے اشفاق صاحب. تو میں سب کی تعریف کرتا رہا. میرا سانس پھول گیا. 2-3 گھنٹے کے بعد اسٹوڈیو کھلا. میں نے آپ کی تھی؟ میں کہا ہاں. کہتے بس یہی کم کرنا ہے. وہ میں کہا نہیں بابا جی میں نہیں کر سکتا، کہتے اس قابل ہی نہیں گئے. میں نے کہا کاکا پھر تو میرا کھیڑا چھڑ دے. میں کہا اچھا جی کی کرا؟ کہتے اب تو نے 15 دن یہی عمل کرنا ہے اور داستان سرائے آ جانا. کہ میں نے یہ کیا اور پھٹنے والا ہو گیا. ہر ایک کی تعریف کرنی ہے. کپڑے بڑے اچھے ہیں جی ماشاءاللہ، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، آپ بولتے بہت اچھے ہیں. 15 دن کے بعد میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی، تو میں موٹر سائیکل پہ نہر پہ جا رہا تھا اور چیخ مار رہا تھا کہ یار وٹ از دس. زاؤنڈ فیلنگس تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، میں کس طرح ان کی عزت کروں. تو میں جب داستان سرائے پہنچا تو نشست تھی، تو مجھے کہتے ہیں کاکا آ جا بہ جا کی تھا. میں کہا جو تسی کہ اسی 15 دن یہی کرتا رہے بابا جی تھک گئے. کہتے پتر ہوں ساری زندگی یہی کرنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں کبھی کبھی اپنے آپ کو ایمبولینس محسوس کرتا ہوں، لیکن آپ کو جب آپ اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی توقیر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا وہ تمام عزتیں، تمام توقیر، تمام راحتیں آپ کے گھر لوٹا دیتا ہے. سوچ کا جو فرق آتا ہے، بابا جی اشفاق صاحب کے پاس بیٹھ کے وہ جو میں نے لکھا کہ کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ گائیں، تمہیں قریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے، اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. دوستو آپ کا زاویہ فکر کیسے اللہ بدل دیتا ہے ان جیسے درویشوں کی نسبت اور صحبت میں. میں نے بڑی مشکل سے، غریب آدمی خواب دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا تھا، اور صرف خواب دیکھتا تھا، خرید نہیں سکتا تھا چیزیں. تو میں اکثر کہا کرتا تھا، رانا صاحب بھی بیٹھے میں کہتا رانا صاحب کبھی کوئی ٹھنڈی مشین والی گڈی ہوئے گی نا، پھر بری جاواں گے اونچی آواز سے گانے لا کے. خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی دے دی، ابھی بھی وہی ہے میرے پاس، تو میری اوقات سے زیادہ تھی. تو میں اس کو چلاتا رہا تو وہ کھڑکھڑ کرنے لگ گئی. جب چلاتا تھا تو بہت زیادہ کھڑکھڑ کرتی تھی، ٹوئے میں لگتی تھی تو آواز آتی تھی. اب میں خیبر چلاتا تھا، اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں سٹی کیوں کر رہی ہے. میں اس کو لے گیا ایک مکینک کے پاس، اس مکینک نے اس کا سسپینشن کھول دی اور اے وی لے کے آؤ
फला भी लैके आओ, एक्सल भी नवा पएगा, कंघी भी फला होएगी, रिपेयर हो, पता नहीं क्या क्या। मेरा कुछ 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लगा दिया उसके ऊपर। मैं बड़ा हैरान, मैं कि यार ये क्या इतने पैसे लग गए। खैर शाम को उसे तैयार करके गाड़ी दी। जब मैं निकलने लगा क्या बाजी गल सुनो, मैं कहा, कहता जी एक तो ये अलाइनमेंट करा लेना, दूसरा ये टायर चेंज करा लो। मैं थले आ गया गड्डी तो, मैं कहा तेरा दिमाग खराब है, 1.5 लाख रुपया लवाता, अब इसकी अलाइनमेंट तो मैं करा लूँगा, टायर क्यों चेंज कराऊँ? देखो यार कितने साफ़ सुथरे टायर हैं और इसकी गुड्डी भी नहीं घिसी हुई, तो मैं क्यों चेंज करवाऊँ? उसने एक बड़ी मज़े की बात बताई मुझे, और फिर इन जैसे बाबों की सोहबतों ने जो फिर असर कर रखा होता, फिर वो गल लग गई। उसने कहा बात है गल है बाबू जी ताड़ी गड्डी के टायर नज़र आने में बिल्कुल ठीक ने, जाहिर यदि गुड्डी भी ठीक है, पर ये तड़ आ गई है, सख्त हो गया है, नरम नहीं रहा। टायर ने अपनी तड़ अपनी सख्ती की वजह नाल लोहे की सस्पेंशन उड़ा के रख दी, तो ताड़ा 1.5 लाख रुपया लग गया। उस दिन मुझे पता चला कि अलाइनमेंट और ज़बान की सख्ती कैसे लोगों के दिल दुखाती है। अभी हमने लेटेस्ट काम किया इसका, कितनी बदबख्ती की होगी, मैंने कितनों से सख्त बोला होगा, कितनों का दिल दुखाया होगा। लेटेस्ट काम भी किया। तो ये सारी बातें जो फिर आपको मुझ जैसे कम तरीन को मिलती हैं, वो ऐसे बुज़ुर्गों की सोहबत और उनकी असर में मिलती हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में अगर आपने खुशी का राज जान लिया, अगर आप जीना सीख गए, ये सारी कोशिशें, ये सारी काविशें, ये सारी किताबें, इनकी ज़िंदगी कतन इसलिए नहीं है कि आप अल्लाह के बहुत चहीते हो जाए। नमाज़ा पढ़ो तो तुम सारे पढ़ते हो, मैं भी पढ़ना वा। ये जो अल्लाह के बंदे हैं, मैं आखिरी बात बता के आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं जब पहली बार ताइफ में उस मुकाम पे खड़ा हुआ जहाँ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे, तो मेरा गाइड मुझे बता रहा था कि ये मुकाम था, तकरीबन यहाँ आका खड़े होंगे तो मैं सोच में पड़ गया कि एक पहाड़ तो मेरे पीछे था जिस पर से संगबारी की जा रही थी, लेकिन एक पहाड़ कुछ फासले में भी नजर आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं सोच में मुब्तला हो गया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि आका हुक्म करें तो हम इन दोनों पहाड़ों को मिला दें और इनको पीस के रख दें, तो आका ने कहा नहीं, ये मुझे जानते नहीं, जानते तो ऐसा ना करते। तो पहली बात, जब भी कोई आपकी तस्लील करे तो वो आपको जानता नहीं है। इंसान पे तजलील तो हराम है, वो कैसे। दूसरी बात जो मेरे जहन में आई, वहीं खड़े थे अल्लाह के पास, तो आका गए थे मेराज पे, उत्थे की गल्लां होईयां सन मैनूं तो नहीं पता, लेकिन उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन किसके लिए बना के भेजा? इंसान के लिए। और मैं कुत्ता कमीना उसके लिए ज़हमत बन जाता हूँ, मैं उसकी तजलील करता हूँ, मैं उसकी तज़हीक करता हूँ। तो मुझे एक ये नुक्ता उस मुकाम पे समझ आया था, बाबा जी का मैं अभी पढ़ रहा था, ये बेस काम नहीं है किया, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा, ये यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। मेरी अक्खां देख के ना कमज़ोर हो गई हैं। हाथ से अंदर घूरी सी, हाथ से अंदर घूरी सी, बाबा जी लिखते हैं, हाथ से अंदर घूरी सी खरे की मजबूरी सी, एक रोटी नू तरसन वाले तवा परात तंदूरी सी, अखियां अंदर वेख न सकन केड़ी चीज़ अधूरी सी। और तुसीं देखो कि कच्चियां अंबा अंदर आया, कच्चियां अंबा अंदर आया, कित्थों रंग संदूरी सी। और शेर देखिएगा, चोर किसे नू कहना की, चोर किसे नू कहना की, गठरी विच पसूड़ी सी, फिर भी
خوف حسابہ دا آیا ہے انہیں پڑھ لینا میرے ورگے پھر بھی خوف حسابہ دا جد کے ہر شے پوری سی. ان کا صرف یہ کلام اس پر صرف آپ غور کریں کیونکہ میں شاعر ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہم سے مصرع کیسے ہوتا ہے یا ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ان کا جو یہ کام ہے ان کی بڑی مہربانی ہے ہمارے لیے کام چھوڑ کے گئے, اور اس بچی کی مہربانی اس نے آج آپ تمام کو اور مجھ جیسے کم ترین کو اتنے بڑے لوگوں میں لا کے بٹھا دیا. لیکن بیٹا یہ کام جاری رکھنا, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اس کو لے کے آگے چلو تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ سیکھ سکیں اور کوئی 30 روپے کے پیچھے پھر 2 قدم نہ کرے. بہت شکریہ, اللہ نے آسانیت فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شکر ادا فرمائے. آمین.